5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 25 رمضان المبارک۔ سبق نمبر 1 اسلامی تاریخ کے متعلق ہم بدر کے واقعات کو پڑھ رہے ہیں اسلامی تاریخ میں۔ اب آج کے سبق میں غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح کا واقعہ نقل کیا ہوا ہے۔ قریش مکہ مدینہ پر حملہ کرنے اور ابو سفیان کے قافلے کی حفاظت کے لیے 1000 پر مشتمل لشکر اور جنگی سامان سے لیس ہو کر میدان بدر میں پانی کے چشمے کے پاس پڑاؤ ڈالا گیا۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 17 رمضان المبارک 2 ہجری صحابہ کرام کو لے کر میدان بدر پہنچ گئے۔ مسلمانوں کی تعداد 313، کچھ اس سے بھی زائد بتاتے ہیں۔ ان کے پاس صرف 17 اونٹ، 17 اونٹ، 2 گھوڑے زگڑ اور 8 تلوار، مگر مسلمان اپنی تعداد کی کمی اور بے سر و سامانی کے باوجود شہادت کے شوق میں بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے بےتاب تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی صف درست فرما کر خیمہ میں تشریف لے گئے اور سجدے کی حالت میں دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمہ زن ہو کر اللہ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ، اگر آج اس مٹھی پر جماعت جو 313 پر مشتمل ہے ہلاک کر دیا تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت اور صحابہ کرام کی جانثاری کی بدولت مسلمانوں کو شاندار کامیابی عطا فرمائی۔ کفار مکہ کے عتبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ بن خلف جیسے بڑے بڑے 70 مشرک مارے گئے اور 70 قید کر لیے گئے، جبکہ مسلمانوں میں بھی 14 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ یہ تھا آج کا اسلامی تاریخ۔ سبق نمبر 2 اللہ کی قدرت۔ ایک عجیب پرندہ جسے بئی کہا جاتا ہے، جس پرندے کا نام بئی ہے۔ بئی نامی ایک چھوٹا سا پرندہ ہے جو اونچے اونچے درختوں پر اپنا گھونسلہ بناتا ہے۔ اس کا گھونسلہ سراہی کی طرح ہر طرف سے بند ہوتا ہے، صرف ایک طرف سے جانے کا راستہ ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت بیان کی جا رہی ہے۔ اس میں بارش کا ایک قطرہ بھی پانی اس گھونسلے میں اندر نہیں آتا ہے۔ اس گھونسلے میں اپنی ساری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے الگ الگ انتظام کرتا ہے۔ یہ پرندہ جو بئی ہے اسی گھونسلے میں اپنی ضروریات زندگی کے سارے ساز و سامان مہیا کروا دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو۔ یہاں تک کہ روشنی کا انتظام اس طرح کرتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے اس میں، گھونسلہ بالکل چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے اس میں پرندہ اندر گھسنے کے لیے۔ یہ روشنی کا انتظام کس طرح کرتا ہے کہ ہر دن ایک جگنو کو پکڑ کر لاتا ہے اور اس کو گھونسلے میں پھنسا دیتا ہے، اور جو جگنو رات بھر روشنی دیتا رہتا ہے۔ غور کیجئے کہ کون ہے جس نے ایک چھوٹے سے پرندے کو انسانوں کی طرح ایسے ہنر اور فن عطا کیے۔ سب اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے۔ سبق نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، حج کی فرضیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، تم پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہذا اس کو ادا کرنے کی فکر کرو۔ فائدہ جو کوئی اپنے گھر کے نان و نفقہ کے علاوہ حج کرنے کی پر قدرت رکھتا ہے اس پر حج کرنا فرض ہے۔ سبق نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، عیدگاہ ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ ایک راستے سے تشریف لے جاتے اور دوسرے راستے سے تشریف فرما لیتے۔ سبق نمبر 5 ایک اہم عمل کی فضیلت، کسی کو کھلانے اور پلانے کا انعام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو کھانا کھلائے حتیٰ کہ اس کو سیر کر دے اور اس کو پانی پلائے یہاں تک کہ اس کی پیاس بجھا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے 7 خندقیں دور کر دیں گے، جن میں سے ہر 2 خندقوں کے درمیان 500 سال کی دوری کی مسافت ہے۔ سبق نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، مال جمع کرنے کا وبال۔ جو بغیر زکوٰۃ کے، بغیر صدقات و خیرات کے مال کو جمع کر لیتے ہیں اس کا وبال کیا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے پیچھے خزانہ چھوڑ جاتا ہے تو وہ خزانہ ایک گنجا 2 نقطہ والا سانپ بن کر قیامت کے دن اس شخص کے پیچھے لگا دیا جائے گا۔ وہ شخص گھبرا کر کہے گا، تو کیا بلا ہے؟ وہ کہے گا، میں تیرا خزانہ ہوں جس کو تو چھوڑ کر آیا تھا۔ پھر وہ سانپ اس کے ہاتھ کو کھا لے گا، پھر سارے بدن کو کھائے گا۔ سبق نمبر 7 دنیا کے بارے میں، آدمی کا دنیا میں کتنا حق ہے۔ ایک انسان سن دنیا سے اندر کن کوتا حق چروزن
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کو دنیا میں صرف 4 چیزوں کے علاوہ کسی کی ضرورت نہیں ہے. انسانی ضروریات زندگی کی ساری چیزوں کو مشترکہ طور پر اس حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے کہ ایک آدمی کا کتنا حق بنتا ہے. نمبر 1 گھر جس میں وہ رہتا ہے. نمبر 2 کپڑا جس سے وہ ستر چھپاتا ہے. نمبر 3 خشک روٹی. اور نمبر 4 پانی. نمبر 8 آخرت کے بارے میں اہل جہنم پر دردناک عذاب. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک زقوم کا درخت بڑے مجرم کا کھانا ہوگا جو تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا. وہ پیٹ میں تیز گرم پانی کی طرح کھولتا ہوگا. کہا جائے گا اس گناہگار کو پکڑ دو اور گھسیٹتے ہوئے دوزخ کے بیچ میں لے جاؤ. پھر اس کے سر پر تکلیف دینے والا کھولتا ہوا پانی ڈالو. پھر کہا جائے گا عذاب کا مزہ چکھ. تو اپنے رب کو بڑی عزت اور شان والا سمجھتا تھا. تو اپنے آپ کو بڑی عزت اور شان والا سمجھتا تھا. یہی وہ عذاب ہے جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے دنیا میں. سبق نمبر 9 قرآن سے علاج. سورہ فاتحہ سے علاج. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ فاتحہ میں ہر مرض کی دوا ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر جسم میں کہیں درد ہونے کی صورت میں تو درد کی جگہ ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے انشاءاللہ آرام ملے گا. سبق نمبر 10 قرآن کریم کی نصیحت. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو اگر کوئی گناہگار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. کہا فاسق اگر تو اس کا خبر ہے کہ تحقیق کرن. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو اپنی لا علمی سے کوئی نقصان پہنچا دو پھر تم کو اپنے کیے پر پچھتانا پڑے. اللہ تعالیٰ دین اس عمل کرنے کی توفیق. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.